بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 30ویں پارے کا خلاصہ اور مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پارے کی ابتدا ہے سورۃ النبا سے۔ سورۃ النبا کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں ان کا خود اپنا بھی اختلاف ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے قیامت کی خبر انتہائی حیران کن اور تعجب خیز تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ بعض تو بالکل انکار کرتے تھے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کا جسم جب بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے اور وہ ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ اور بعض کہتے تھے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جو کسی انسان کے اوپر جھوٹ نہ بولے وہ اپنے رب اور پروردگار کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو قیامت کے وقوع کے بارے میں وہ بہت کنفیوز رہتے تھے۔ ایک طرف تو انہیں لگتا تھا کہ یہ ظاہراً ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً محال ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مٹی کو دوبارہ انسان بنائیں گے، اور دوسری طرف وہ آپ کی صداقت اور امانت کے نبوت سے پہلے بھی معترف تھے۔ تو یہ بات انہیں سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ شاید یہ بات درست ہوگی قیامت کے وقوع کی جو یہ کرتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ابھی یہ تعجب کی حیرانگی کی کیفیت میں ہیں، لیکن ان کا تعجب اور حیرانگی بہت جلد ختم ہو جائے گا اور موت پر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے، لیکن اس وقت یقین کا آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے، اور پورے قرآن پاک میں جہاں بھی قیامت کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل کو بیان فرمایا، کیونکہ قیامت کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کی وجہ سے تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا قادر ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرما سکیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں قیامت کا انکار اور دلائل قدرت کا اس بات ہمیشہ آپ کو اکٹھا ملے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن نہ تو خود اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے اور نہ کسی کی سفارش ان کو کام آئے گی، کیونکہ قیامت کے دن سفارش بھی وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اسی کے بارے میں سفارش کرے گا جس کے بارے میں سفارش کی اس کو اجازت ہوگی، اور کفار کے بارے میں سفارش کی اجازت تو کسی نبی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ اور آخری آیت میں فرمایا، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب ان کو اپنی ہلاکت، بربادی اور عذاب نظر آئے گا اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے، لیکن یہ عذاب اور سختی نہ ہمیں جھیلنی پڑے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں جو انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض کی روح تو وہ بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، اور موت کے وقت ان کو جنت کی، اللہ کی رحمت کی بشارت اور امید دلاتے ہیں، اور بعض کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور انہیں جہنم کے عذاب اور سختیوں کا تذکرہ کر کے مزید غم کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی روحوں کو علیین میں لے جایا جاتا ہے جو کہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، اور کفار کی روحوں کو سجین میں لے جایا جاتا ہے جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصراً تذکرہ فرمایا اور اپنی قدرت کے مختلف دلائل بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی زندگی کو یاد کرے گا اور سوچے گا کہ کاش وہ وقت دوبارہ لوٹ آئے، کتنا اچھا موقع تھا کہ میں ایمان کو قبول کر لیتا اور وقت کے نبی کی اتباع کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت آئے گی کب، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس سے ان کا کیا لینا دینا، جب آئے گی اس وقت انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ العبس۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا تذکرہ اور دلائل ان کو بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آیا۔ یہ نابینا تھے،
انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، تو بار بار کہنے لگے علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے نبی مجھے بھی کوئی دین کی بات سکھا دیں، مجھے بھی کوئی دین کی بات بتا دیں۔ تو ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ ان کفار کا تو جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، ان کے لیے تو جنت کے درجات اور اجر و ثواب کی بلندی کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی ڈاکٹر ہمیشہ کینسر والے مریض کو ترجیح دیتا ہے نزلے اور زکام والے مریض پر۔ تو آپ نے انہیں نظر انداز کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور آپ کو محبت اور پیار کے ساتھ اس بات پہ تنبیہ کی کہ آئندہ آپ نے اپنے مخلص صحابہ پر کسی کو ترجیح نہیں دینی، چاہے وہ کوئی مالدار ہو یا کوئی سردار ہو۔ جو طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ رہیے، اور جو ہماری قدرت کا انکار کرتا ہے، ہماری آیات سے اعراض کرتا ہے، آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں پیار کے ساتھ یہ بات فرماتے، مرحبا بمن عاتبنی ربی فیہ، میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے میرے رب کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے۔ یعنی ان کی اتنی عظمت اور سچی طلب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، انسان کتنا ناشکرا ہے اپنے رب کا، جو اس پر چھوٹا سا احسان کرے ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے، لیکن اس کے پروردگار نے اس کو عدم سے وجود بخشا، اس کی ضرورتیں پوری فرمائیں اور اس کو مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا، یہ اس ذات کا کتنا ناشکرا اور احسان فراموش ہے۔ اور آخر میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا ایسا خوف ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، ہر انسان اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، یا کسی کو اپنی حق تلفی یاد نہ آ جائے کہ پھر مجھے یا تو اس کو نیکیاں دینی پڑیں یا اس کی گناہ اپنے سر اٹھانے پڑیں۔ تو انسان اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں سے بھاگے گا جن کے لیے ساری زندگی اس نے محنت کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کا خیال رکھا۔ آج نہ تو وہ اس کے کام آئیں گے اور نہ یہ کسی کے کام آ سکے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمایا اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ دفن کی جانے والی بچی کو اللہ اپنے دربار میں کھڑا فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، تو وہ بچی اپنی مظلومیت کی داستان سنائے گی، جس پر اللہ تعالیٰ کا جلال مزید تیز ہو جائے گا اور اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دیں گے۔ اسی طرح ہر مظلوم کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے تیرا جرم کیا تھا، کس وجہ سے تجھے یہ سزا دی گئی، تو وہ مظلوم یا مقتول اپنی مظلومیت کی داستان سنائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عدل و انصاف کی درخواست کرے گا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے کے ذریعے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفطار۔ اس میں بھی احوال قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اتنا مہربان، اتنا پیار کرنے والا، اتنی نعمتیں دینے والا، تجھے آخر ہو کیا گیا کہ تو اس رب کے در پہ جھکنے کو تیار نہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو انسان کی ہر اچھی اور بری بات کو لکھ لیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، تو جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں میں چلے جائیں گے اور فساق فجار ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، سب اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے اور اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ المطففین۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو پورا وصول کرتے ہیں اور جب دینے کی باری ہوتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تطفیف صرف خرید و فروخت یا ناپ تول میں نہیں ہوتا، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں جاب کرتا ہے، پورا ٹائم نہیں دیتا یا پوری توجہ سے کام نہیں کرتا، وہ بھی تطفیف میں شامل ہے کہ سیلری پوری وصول کرتا ہے لیکن محنت اور توجہ پوری نہیں دیتا۔
اسی طرح جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ اپنی تنخواہیں مراعات پوری وصول کرتے ہیں لیکن خدمات پوری نہیں دیتے، یہ سب لوگ تطفیف میں شامل ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کبھی ان کو ڈر نہیں لگا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے معاملات کا حساب دینا ہے۔ آگے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کر کر کے ان کے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ اس طرف ان کو خیال ہی نہیں آتا، اور جو سمجھاتے ہیں الٹا ان پر طنز کرتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایمان والے ان کا استہزاء کریں گے اور جنت کے اندر باغات میں اپنی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ان کا تماشا دیکھیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، دنیا میں جنہوں نے ان کا استہزاء کیا ہوگا، ان کو تکلیف دی ہوگی، اذیت پہنچائی ہوگی، ان کے بارے میں فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو کیے کی سزا مل گئی؟ اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیں گے اور یہ خود مشاہدہ کریں گے کہ ابو جہل کو پکڑ لیا گیا، عتبہ اور شیبہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، ولید بن مغیرہ کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، تو یہ خود اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانشقاق۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیے اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی اپنی محنت اور کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کو پا لیتا ہے، اور کوئی اپنی محنت اور کوشش کے نتیجے میں اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لیتا ہے۔ تو محنت کوشش ہر انسان کرتا ہے، لیکن کسی کی محنت کا رخ جنت کی طرف ہے اور کسی کی محنت کا رخ جہنم کی طرف ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے تھے کہ جتنی محنت اور کوشش سے انسان جہنم خریدتا ہے، اس سے آدھی محنت کرے تو جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ چور چوری کرنے کے لیے کئی راتیں جاگتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، اگر وہی ایک رات اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں اور اس کو جنت عطا فرما دیں۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنی محنت اور کوشش نہیں کرتے جتنی تگ و دو جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ البروج۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ یوسف ذو نواس کا تذکرہ کیا، جس نے ہزاروں خندقیں کھدوا کے ان کو پہلے آگ سے بھرا اور اس میں 20,000 لوگوں کو زندہ پھینک دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ دین عیسوی کو قبول کر چکے تھے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس جرم کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ فرماتے انہیں صرف اس جرم کی پاداش میں جلا دیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ جب ان کو ڈالا جا رہا تھا تو یہ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آگے فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اسی طرح جہنم میں ان کو جلایا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الطارق۔ طارق کہتے ہیں ستارے کے ٹوٹنے کو، جو رات کے وقت ستارہ ہمیں ایک تیز روشنی کے ساتھ دوسری طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اسی کو النجم الثاقب کہا گیا ہے، اور شہاب ثاقب بھی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت شیاطین کو، جنات کو مارا جاتا ہے جو فرشتوں کی بات سننے کے لیے، چرانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں جو اس کی حرکات و سکنات کو ہر وقت نوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مت کوئی سوچے کہ میں چوری چھپے اوپر چلا جاؤں گا اور فرشتوں کی بات چرا کے لے آؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اٹل اور فیصلہ کن باتیں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، آپ انہیں تھوڑی مہلت دے دیں، ہم ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعلیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا اور مختلف صفات کو بیان فرمایا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ اس کے بعد فرمایا کامیاب ہے وہ انسان، خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے اور اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزارے۔ لیکن عمومی رجحان تو لوگوں کا یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی مگن رہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہی جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جنت کی نعمتیں اس سے بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ،
دنیا گارے اور مٹی سے بنی ہے اور ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت سونے اور چاندی سے بنی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ بات صرف آپ پر نہیں، پہلے انبیاء پر بھی ہم نے نازل کی اور ان کے صحیفوں میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الغاشیہ۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کے چہروں پر تھکاوٹ کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں خوب محنت کی ہوگی، خوب عبادت اور بندگی کی ہوگی، جس کی تھکاوٹ قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پر صاف ظاہر ہو رہی ہوگی، لیکن ان کو ان کی نیکی کا، عبادت کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ ان کو الٹے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک راہب کو دیکھا جس نے اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کیے تھے کہ اس کا پیٹ اور پیٹھ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گیا تھا۔ آپ اس کو دیکھ کے روئے اور یہ آیات تلاوت کی کہ اتنی محنت کی ہے لیکن آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو نیک اعمال پر اجر تب ملے گا جب 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ عقائد درست ہوں، نیت درست ہو اور عمل کا طریقہ درست ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب لوگوں کے لیے ان دلائل قدرت کو بیان فرمایا جس کا وہ ہر وقت مشاہدہ کرتے تھے۔ اوپر آسمان کی چھت، نیچے زمین کا فرش اور سامنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہاڑ اور اونٹ جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر بین دلیل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوقات کو جس رب نے پیدا کیا اس کے لیے چھوٹا سا انسان دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفجر۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اس سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، مفسرین کے دونوں اقوال ملتے ہیں۔ والشفع والوتر، ہر طاق اور جفت کی قسم۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ فرماتے ہیں اتنی قسمیں کھانا عقل مند کے لیے کافی نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے عاد و سمود کے واقعات سے۔ ارم ذات العماد، خاص طور پر قوم عاد جو ارم شہر میں آباد تھے اور ستونوں کے اوپر انہوں نے اپنا پورا شہر بنایا ہوا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے طاقتور ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کیے۔ جب وہ ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکے تو یہ کہاں دم مار سکتے ہیں ہمارے سامنے۔ کہ انسان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو اللہ نے دور فرمایا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہیں، اور جب پریشانی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی حالات سے نہیں پتہ چلتی، اعمال سے پتہ چلتی ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے کن حالات میں رکھا ہے، یہ دیکھے اللہ نے مجھے کن اعمال میں لگایا ہوا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، مساکین کے اوپر خرچ نہیں کرتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور دنیا سے شدید محبت رکھتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کیونکہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ آخر میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہوتا، کچھ محنت کی ہوتی، تو آج مجھے اس کا کچھ صلہ اور کچھ پھل دیکھنے کو ملتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ایسا عذاب دیں گے، ایسی پکڑ کریں گے کہ اس جیسی پکڑ اور عذاب کبھی کسی نے دوسرے کو نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورۃ البلد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد، اور آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو 2 راستے دکھائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ۔ جنت کا راستہ مشکلات والا ہے، تکالیف والا ہے، مشقتوں والا ہے، اور جہنم کا راستہ یہ کہ انسان اپنی من چاہی زندگی گزارے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو تکالیف کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ یعنی جو تکلیف اور مشقت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شہوات کے اندر مگن رہتا ہے اور اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا رہتا ہے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشمس۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 7 مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں اور ایک بات سمجھائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھی اور برائی کا مادہ بھی رکھا، لیکن کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی نیکی کی صلاحیتوں کو ابھارے اور اپنے اخلاق کو نکھارے
اور بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے اوپر برائی کو غالب کر لے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مادہ رکھا ہے، اب اس کا امتحان ہے کہ وہ خیر کو غالب رکھتا ہے اپنے اوپر یا شر کو غالب کرتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ لگایا ہے جو اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، اس کے دل میں اچھے خیالات ڈالتا ہے، اور ایک شیطان بھی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے دل میں برے خیالات اور جذبات بھرتا ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ نیک خیالات کو لیتا ہے یا برے خیالات کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ اللیل، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کے فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری محنتوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی دنیا پر محنت کر رہا ہے، کوئی دین پر محنت کر رہا ہے، کوئی اپنی محنت کے نتیجے میں جنت کی طرف جا رہا ہے اور کوئی اپنی محنت کے نتیجے میں جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ انسان کو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کس رخ پہ محنت کر رہا ہوں، میری محنت کا میدان کیا ہے، میری زندگی کے اٹھنے والے قدم اور دن رات کی گردش یہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، کیونکہ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم یا تو اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے یا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے رخ انور کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ چند دن وحی بند رہی تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی زندگی، آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا اور 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اب حکم یہ ہے فأما الیتیم فلا تقہر، کہ اب آپ کے سامنے زندگی میں یتیم آ جائے تو آپ نے اس پہ سختی نہیں کرنی۔ دوسری نعمت ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا اور آپ کو رہنمائی کی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب یہ حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو اور نبوت کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ اور تیسری نعمت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ ضرورت مند تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کیا۔ اب حکم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے مناسبت سے 3 حکم آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ الم نشرح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی 3 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، اور نبوت کا جو بوجھ اور ذمہ داری تھی آپ کے اوپر وہ آپ کی ہلکی کر دی۔ اب آپ کا کام آپ کے مخلص صحابہ لے کر چلیں گے، ہم نے آپ کو ایسے لوگوں کی جماعت دی ہے کہ اب آپ کو محنت اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کام اور آپ کی دعوت لے کے آگے جائیں گے۔ اب آپ کا آخری وقت چونکہ قریب ہے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ تیسری بات فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کو نیک نامی عطا کی۔ اس دھرتی میں جب بھی ہمارا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ساتھ ہی ہوگا، اس لیے آپ دیکھیں اذان میں، نماز میں، ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التین، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں، طور پہاڑ کی، مکہ مکرمہ کی، زیتون کی اور انجیر کی۔ 2 جسمانی نعمتیں ہیں اور 2 روحانی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے بھی 2 رخ ہیں، ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن، ایک اس کی صورت اور ایک اس کی سیرت۔ تو صورت میں ہم نے اس کو بہترین بنایا، کاش وہ اپنی سیرت کو بھی بہترین کر لے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ صورت تو بہت پیاری ہے، کاش کہ اپنی سیرت پر محنت کر کے اس کو بھی خوبصورت بنا لے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور نیک اعمال سے۔ اس کے بعد ہے سورۃ العلق، اور اس کی ابتدائی آیات قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور قلم کے ذریعے اس کو علم سکھایا۔ لیکن اس کے بعد انسان کے مزاج کا تذکرہ کیا کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، خدائی لہجے میں بات کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی ذات ہے،
مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کا تذکرہ کیا، جو عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے کے اندر تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے کندھوں پہ ڈال دی کہ آپ کے لیے سجدے سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی جس ناک کو اونچی رکھنا چاہتا ہے، ہم اسی سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ جہنم کے فرشتے اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے۔ پھر یہ بلا لے اپنے دوستوں کو جن کی دوستی پر آج یہ ناز کرتا ہے، اور ہمارے فرشتوں سے بچ کے دکھائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ القدر۔ قدر کہتے ہیں قدر و منزلت والی، عظمت اور فضیلت والی رات کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو احسان عظیم فرمایا کہ ان کی عمریں چھوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ عمریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے جنت کے درجات نہ ان کے چھوٹے ہوں، سال میں ایک رات ایسی عطا فرما دی جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں فرمایا، بہتر فرمایا ہے۔ یعنی وہ ایک رات جس نے عبادت میں گزاری ایسے ہی ہے جیسے اس نے 84 سال اللہ کی عبادت میں گزارے۔ تو اس رات نے امت کی عمروں کے چھوٹا ہونے کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب کوئی عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے جنت کے درجات میں محروم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی محروم ہوگا تو وہ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورۃ البینہ۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب آپ کی نبوت اور صداقت کو دل سے تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا انتظار کرتے تھے۔ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے اب یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی ان کے خاندان یعنی بنو اسحاق سے آئیں گے، لیکن آپ کو اللہ نے بنو اسماعیل میں پیدا کیا، اس حسد کی وجہ سے یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ اور سورت کے آخر میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خیر البریہ فرمایا، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق، اور کفار کے بارے میں فرمایا شر البریہ، بدترین مخلوق۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزلزلہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا کہ وہ زلزلہ زمین کے اندر کی ہر چیز کو باہر نکال کے رکھ دے گا، جو اس کے اندر خزانے ہوں گے یا جو اس کے اندر مردے ہوں گے سب باہر نکل آئیں گے۔ پھر انسان اپنے رب کے دربار میں پہنچے گا، اگر کسی نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، اور ذرے کے برابر کوئی برائی یا گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ العادیات۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی 3 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ گھوڑا ایک جانور ہے لیکن وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ حالت جنگ میں جب اس کو ہر طرف سے تیر اور تلوار چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مالک کی خاطر آگے کی طرف بڑھتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ اور انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے اس کے دانت تو گھس جاتے ہیں، لیکن اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کا نہ جسم تھکتا ہے اور نہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان تھکتی ہے۔ تو اس سے تو پھر وہ بے زبان جانور اچھا ہوا، جس کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا، صرف چند دن اس کی خدمت کی ہے تو وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس پروردگار نے انسان کو پیدا کیا یہ اس کے احکامات پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ القارعہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے تو مزے ہی مزے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی تو تباہی تباہی۔ اس کے بعد ہے سورۃ التکاثر۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت مال کی حرص انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ کاش کہ یہ آنکھیں اس کی دنیا کی زندگی میں کھل جائیں اور وہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے آئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہم پھر ایک ایک نعمت کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، تمہیں جوانی دی، تمہیں صحت دی، میری رضا کے لیے ان چیزوں کو کہاں استعمال کیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ العصر۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں اگر کسی نے جھٹلایا یا تکلیف دی تو اس پہ صبر کیا، تو یہ ہے کامیاب۔ اس کے علاوہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الہمزہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 برائیوں کا تذکرہ فرمایا۔
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پہلی بات کہ انسان دوسروں کے اندر عیب ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی اس کو تانا دیتا ہے اور کبھی اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور تیسری برائی الذی جمع مالا وعددا، اپنا مال ہر وقت سنبھال کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کو لگتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا یا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا، دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہوگی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور آگ کے بڑے بڑے ستونوں کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا جو بیت اللہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ یمن کے علاقے صنعاء کا گورنر ابرہہ اپنے ساتھ 60,000 جنگجو اور ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوا۔ اس کا گمان تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ جب قریش اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، عاجز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا، فجعلہم کعصف مأکول۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ اس کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ قریش کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بڑی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ قریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی اسی احسان کا تذکرہ فرمایا کہ اس واقعے سے تمہیں فائدہ یہ ہوا کہ تم جو 2 سفر کرتے تھے سال میں، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف، اور یہ تجارتی سفر ہوتے تھے اور ان کی معیشت کا پورا دار و مدار سال کے انہی 2 سفروں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے ہم نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور ہیبت بٹھا دی۔ اب جب بھی یہ لوگ کہیں جاتے ہیں تو لوگ ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا، تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت، محبت اور ہیبت بٹھا دی۔ اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے اس گھر کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الماعون، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کا تذکرہ فرمایا۔ کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے تو فرمایا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، فقراء اور مساکین کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، یعنی نہ تو حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں اور نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ اور منافقین کی 3 نشانیاں بتائیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں غفلت کرتے ہیں، یا تو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتے یا پھر وقت پہ ادا نہیں کرتے، اور اگر کوئی نیک عمل ہو بھی جاتا ہے تو وہ بھی ریاکاری کے ذریعے اس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اور تیسری برائی کہ اتنے بخیل ہیں کہ عام استعمال والی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو عاریتاً نہیں دیتے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر کے برتن یا بستر وغیرہ اگر پڑوسی کسی وقت مانگ لیں اپنی ضرورت میں تو ان کو دے دینے چاہیے، تو ضرورت کی چیز استعمال کے لیے نہ دینا اس وعید میں انسان کو داخل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الکوثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر جو عطا فرمائی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اب اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی آ گیا، آپ کی نبوت بھی آ گئی، آپ کے معجزات بھی آ گئے، آپ کا مقام محمود پر شفاعت کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو شکرانے نعمت کے طور پر اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 چیزوں کا حکم دیا، فصل لربک وانحر، نماز کی پابندی کیجیے اور قربانی پیش کیجیے، اور آخر میں آپ کو بشارت دی گئی ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کے مرے گا، آپ کا نام تو قیامت تک رہے گا، آپ کا کام بھی قیامت تک رہے گا، آپ کے دشمن کا نہ تو نام رہے گا اور نہ اس کا کام رہے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الکافرون، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس مزین اور منقش پیشکش کو ٹھکرا دیا جس میں وہ کہا کرتے تھے ہم کچھ لو دو والی پالیسی اپنا لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی ہمارے ساتھ مل کے عبادت کیا کریں، اگلے سال ہم صرف اللہ کی بندگی آپ کے ساتھ مل کے کیا کریں گے۔ تو اس پیشکش کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ آپ دین اسلام پر جمے رہیے، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی مرضی ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے طریقے پر خوش رہو، میں اپنے طریقے پر چلتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النصر، یہ سورت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دے رہی ہے، وہیں صحابہ کو آپ کے دنیا سے جانے کا اشارہ بھی کر رہی ہے۔
اس لیے صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر غم کی کیفیت میں رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی اطلاع کی گئی ہے، کیونکہ نبی کا جب کام پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے پاس واپس بلا لیتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تو انفراداً لوگ ایمان لاتے تھے، اب فوج در فوج لوگ ایمان میں اسلام میں داخل ہوں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ زندگی کے آخری ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ استغفار کسی کام کے اخیر میں کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس صورت میں جہاں مکہ کے فتح ہونے اور اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کی بشارت ہے، وہیں صحابہ کے لیے آپ کے دنیا سے جانے کے غم کا اشارہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ اللہب، یہ آپ کے چچا ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آپ کی نبوت کو سب سے پہلے جھٹلانے والا، آپ کو سب سے پہلے اذیت اور تکلیف دینے والا کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو سب سے پہلا پتھر جس نے برسایا وہ ابو لہب تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر کانٹے بچھاتی تھی تاکہ جب آپ نکلیں تو آپ کو اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس آیت کا صحیح مصداق تھے یہ میاں بیوی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا کمایا ہوا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے، اور جو بیوی اس کے ساتھ ہے یہ جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائے گی، اور یہی کام جہنم میں بھی کرے گی کہ دنیا میں تو لکڑیاں اٹھاتی ہے آپ کے دروازے پہ رکھنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، جہنم کے اندر یہ لکڑیاں اٹھا کے اپنے شوہر کے اوپر رکھے گی تاکہ جہنم کی آگ اور بھی بھڑکے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب اس کی بیوی ام جمیل کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس بدبخت نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کے آؤ، اور اس وقت تک گھر میں پاؤں نہیں رکھنا جب تک کہ ان کی بیٹیوں کو جواب نہ دے دو۔ وہ شقی ابن شقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے اور آپ کو کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہم صلیت علیہم کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ پھر وہ واقعہ معروف ہے کہ وہ ایک سفر میں تھا تو شیر نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یوں دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا اور اس کی اقسام کا تذکرہ فرمایا۔ توحید کی ایک قسم وہ ہے جس کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ لیکن توحید الوہیت کہتے ہیں عبادت اور بندگی کو، اس توحید کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اگرچہ ان کو پوجنے کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی بتاتے تھے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی اس بات کی کہ جو پروردگار خالق ہے، جو مالک ہے اور انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، تو عبادت اور بندگی بھی پھر اسی کا ہی حق بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم یہودی نے اپنی بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، تو ان 2 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کی تکلیف کو ختم کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر آئندہ کوئی ایسی صورت پیش آئے تو ان آیات کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیجئے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بیان کر کے ایک چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اپنی ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت کا تذکرہ کر کے فرمایا وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو وسوسہ اتنا خطرناک ہے، یہ کبھی انسان ڈال دیتا ہے دل میں اور کبھی شیطان ڈالتا ہے۔ تو سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرمائی اور 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور یہاں 3 صفات بیان کر کے ایک چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے،
اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مدد مانگنے کا حکم دیا، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جہاں پہ قرآن پاک کی تکمیل ہے، یہاں بھی اپنے سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو ہر وقت اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کی طرف ہی متوجہ رہے، اور اپنی ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے ہی لو لگائے اور اسی کی ذات پر امیدیں باندھے۔ یہی قرآن کا اول ہے اور یہی قرآن کا آخر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔